لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ونورنا ونور قلوبنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غوث اعظم بمنی بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. نہایت ہی مختصر اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب علم، واجب محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا اور اس کے بعد اب ربیع الثانی کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. ربیع کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، بہار کے. تو پہلی بہار گزر گئی اور اب انشاءاللہ عز و جل یہ جو بہار ہے وہ شہزادہ رسول محبوب سبحانی قطب ربانی غوث الاسانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہ سے منسوب یہ ربیع الثانی 11ویں کا مہینہ. اور آج میں اور آپ سب لوگ دنیا عالم میں سارے خوش نصیب اس 11ویں شریف کے آج جمعۃ المبارک کے دن کو پورے عالم اسلام منا رہا ہے. اور خوش نصیبی کہ جہاں جہاں بھی اہل محبت اور صحیح العقیدہ سنی جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس ولی کامل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی یاد کو منا رہا ہے. اور ہماری بھی خوش نصیبی کہ آج ہم یہاں موجود ہیں اور تذکرہ غوثیہ انشاءاللہ عز و جل مختصر طور پہ آپ کی سوانح اور آپ کے کمالات، آپ کے مقام کو بیان کریں گے. میرے دوستوں بزرگوں، حدیث پاک ہے سیاہ ستہ کی صحیح حدیث. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. جب بندہ کسی محفل مجمع میں یا کہیں بھی اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، تو وہ عمل اس کے لیے
اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ثم یودع له القبول فی الارض، قبول فی الارض، اور اس کی اللہ رب العالمین نشر و اشاعت کر دیتا ہے پوری دنیا میں، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین من الکفارہ. یعنی اللہ کے نبی کا ذکر کرنا، انبیاؤں کا ذکر کرنا وہ عبادت ہے، اور ذکر الصالحین، نیک لوگوں کا ذکر کرنا کفارہ ہے گناہوں کا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں آج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں اللہ والے کا، بلکہ اللہ والے کا، وہاں تو صالحین کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ صالحین کے سردار ہیں، اور یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ بلا تفریق اپنے غیر میں یہ کہوں مذاہب کے حساب سے، مسلک کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے کوئی عقیدے والا ایسا نہیں ہے جس نے اپنی کتاب کے اندر ان کو بلند پایا ولی نہ مانا ہو. غوث اعظم کو، ایسی ہستی. یعنی اگر آپ دیکھیں دنیا عالم کے اندر چند مخالف نظر آتے ہیں اولیاء اکرام کے، بڑے بڑے اولیاء اور مفسرین میں، ان میں ابن تیمیہ وہ واحد بندہ ہے اس پوری ہسٹری کے اندر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، اور غیروں کے لیے تو وہ بہت بڑا امام. وہ لکھتا ہے کہ میں کسی ولی کو نہیں مانتا ماں سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے، کیونکہ میں ان کے رتبے کو اور ان کے اعلان کو، انہوں نے لکھا کہ جنہوں نے فرمایا کہ میرے جو ہیں ہر ولی کے گردن کے اوپر میرے قدم، وہ اس کو اس نے مانا. اس نے کہا بالکل ان سے بڑا کوئی ولی اس دنیا میں نہیں گزرا. حالانکہ ان کے بعد زمانے میں ان سے پہلے بھی خواجہ غریب نواز، بڑے بڑے ولی، بابا فرید، وہ بس اپنی کتاب میں ان کا نام ضرور لکھتا ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی دیکھو، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ولی اللہ کے بارے میں، ان کے کرامت بھی بیان کرتا ہے غوث پاک کے. تو اور انور کاشمیری بہرطور، یہ بلا تفریق شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو دربار کیوں نہ ہوں. بخاری شریف باب تواضع، بڑی مشہور حدیث ابھی میں نے پڑھی بھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے، یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ نیک بندہ بنتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین پھر جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا کر اعلان کرتا ہے، جبریل اس بندے سے، یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر فرماتا ہے جبریل تو اس سے محبت نہ کر، سارے فرشتوں کو اعلان کر دے گئی وہ بھی اس بندے سے محبت کریں، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا ولی ہے. پھر یہی نہیں، پورے عالم میں، یعنی ثم یودع له القبول، قبول فی الارض، ساری کائنات، ساری دنیا کے اندر اعلان کر دے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ میرا محبوب ہے. میرے دوستوں، اسی لیے دیکھیے، آپ سوچئے، غور کیجئے، کتنے کتنے بڑے بڑے سورما چلے گئے دنیا سے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جنرل لڑنے والے، کسی کا نام باقی نہیں رہا. آج خدا گواہ ہے دنیا عالم میں پورا آپ دیکھیے ہر جگہ، خیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تو بات ہو رہی، ہر ولی کا نام لیا جاتا ہے محبت سے، حالانکہ ان کے دربار اقدس میں حاضریاں ہوتی ہیں. سوچئے آپ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں بادشاہوں کے درباروں میں جایا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مرنے نہیں دیتا، اللہ ان کی شہرت قیامت تک جاری و ساری رہتی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تو وہ ہستی ہیں جو اللہ کے یہاں مقبول نہیں بلکہ مقبول ترین ہے. ایک تو ہوتا ہے مقبول اور ایک ہوتا ہے مقبول ترین، یعنی جن کو بڑے مرتبے پر اللہ رب العالمین فائز فرما دے. اب ان کے مرتبہ کیا ہے؟ پہلا مرتبہ تو یہ دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی ولادت کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے والد محترم کے خواب میں آتے ہیں. اور والد محترم بھی کون؟ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت ولی کامل بزرگ، کہ دیکھ تیرے یہاں ایک بیٹا آنے والا ہے جو اللہ کو بھی حبیب ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے، اور مجھے بھی محبوب ہے. یعنی وہ میرا بھی محبوب، محبوب ربی و محبوب رسول، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے. اسی لیے ان کا نام، لقب جو ہے نا محبوب سبحانی ہے، کہ محبوب سبحانی مطلب اللہ کی طرف سے دیا ہوا
لقب ہے ان کا لقب، یہ کسی اور نے نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا اے ابو صالح سن، یہ بچہ اولیاؤں میں کیا مقام رکھتا ہے، یہ تمام اولیاؤں کے اندر اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسا میرے سارے نبیوں کے اندر مرتبہ ہے، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، یہ تمام ولیوں کا سردار ہے۔ کیا فرمایا مولانا روم نے سبحان کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ تعالی جس کو نوازے۔ جب عام ولی کا رتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو نیک لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کیا کہ ان کو باغات عطا کیے جائیں گے جنت میں۔ وہ باغات کیسے ہوں گے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، مطلب جنت کا پروانہ، اور پھر وہ وہاں تا حیات رہیں گے ہمیشگی کے ساتھ، خالدین فیہا ابدا، پھر انہیں وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ سچا ہی وعدہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں، تو یہ عام صالحین نیک ولی کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں مقام آ جائے ولیوں کا سردار، اور جس کو اللہ اکبر رتبہ ملے غوث اعظم کا، کہ تمام غوثوں کا سردار، اب تک نہیں قیامت تک، یعنی قیامت سے پہلے پہلے جب امام مہدی آئیں گے تب تک آپ کا رتبہ غوث اعظم رہے گا۔ میرے دوستوں، اور کیوں نہ رہے، مقام دیکھیں، علمی مقام دیکھیں، آپ دیکھیں علمی مقام دیکھیں، تصرف کا مقام دیکھیں، ولایت کا مقام دیکھیں، جس جگہ پہ آپ دیکھیں گے اللہ غوث اعظم کو اونچا ہی تمام ولیوں سے نظر آئیں گے۔ آپ کی زندگی 460 ہجری پیدائش گیلان شریف میں، اور آپ کی وفات جو ہے 561، تو دیر آر 90 ایئرس اولڈ، 91 ایئرس اولڈ، مطلب 91 سال کے غوث اعظم کی ایج ہے۔ اس کے اندر مفسروں نے، خلفاؤں نے، آپ نے ایک تجزیہ کیا کہ 30 برس شروع سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جتنے علوم تھے عبور حاصل کرتے گئے، بیچ کے 30 سال، پہلے 30 سال میں علم، اور دوسرے 30 سال کے اندر تصوف، اللہ کی یاد میں جنگل میں نکل گئے، اور وہ تصوف حاصل کیا کہ پتے کھائے کئی سالوں تک، آپ نے کئی سالوں تک پتے کھائے، اور اس جہد کے اندر، مجاہدے کے اندر نکلے، اب 60 برس کے بعد مخلوق کی خدمت کی، بیانات کیے، ذکر کیا، لوگوں کی اصلاح کی، ان کی نفس کی اصلاح کی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں کہوں کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے ان دوران ولی بنائے لا تعداد، طالب علم جن کو علم بھی دیا تو وہ شاگرد بظاہر طالب علم نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے، صاحب علم دین کا علم حاصل کرے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ ہاں جو عالم ہے اس کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی عالم ہو، فاضل ہو، وہ تصرف میں نہیں جاتا، وہ دین کا علم سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لاکھوں ہزاروں مدرسوں سے نکلتے ہیں، کوئی مفتی نکل رہا، کوئی شیخ الحدیث نکل رہا، آپ اندازہ نہیں آپ کو اتنے ہیں پڑھے، لیکن ان میں کوئی ولی نہیں ہوگا، کیونکہ ولی ایک فیلڈ ہے، جاتا ہے بندہ وہاں، اللہ کی یاد میں نکلتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگان دین نکلتے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی 30 سال نکلے، تصوف کی دنیا کے اندر تصرف حاصل کیا، پھر تصرف حاصل کر کے مقام کیسا ہوا آپ دیکھیں۔ غوث اعظم کا مقام غوث اعظم تو دیکھیں، آپ سمجھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے صرف عام آدمی نہیں، اللہ کے ولیوں کے دلوں کو پھیرا، اللہ کے ولیوں کو دلوں کو پھیرا، اور وہ دلوں کو جان جاتے تھے، کیسا تصرف تھا۔ آپ بغداد شریف حضرت سلسلہ سہر وردیہ کے امام بڑے شیخ عمر شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت کامل بزرگ، جوانی کے اندر آپ دنیا کے ماہر علم رکھتے تھے، اور ایسا علم رکھتے تھے کہ اتنی معلومات کہ کوئی بحث کرے تو آپ اس کے اوپر اتنی بحث کریں کہ وہ بیچارہ قائل ہو جائے، دنیائی علم کے منطق اور یہ معاملات میں
آپ کے چچا مرید تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے، آپ اپنے بھتیجے کی وجہ سے پریشان تھے، تو ایک دن غوث اعظم سے عرض کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی میرا بھتیجا تو دنیا کے اتنا علم لے کے بیٹھا ہے، دین کی طرف آتا ہی نہیں، وہ دنیا کے علم میں اتنی بحث کرتا ہے لوگوں سے کہ وہ بیچارے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میرے پاس لیا نا ایک دن۔ اب وہ شیخ شہاب الدین سہروردی، بتاؤ سہروردیہ سلسلہ کے بانی، آپ پہنچتے ہیں غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر کے پاس، تو آپ فرماتے ہیں ان کو دیکھا آپ نے اور اپنی نگاہ جو ہے نا اس کے دل پر ماری، دل پر ماری، جس طرح مفسرین لکھتے ہیں، لکھنے والے آپ کے خلفاء، کہ وہ دل پہ ایسی ماری کہ ان کے علم کو تختی کی طرح صاف کر دیا۔ بظاہر بہت کچھ لکھا ہوا تھا نا ان کے دل میں، دنیاوی علم سارا صاف کر دیا۔ اور اب آپ جا کے پوچھتے ہیں شہاب، اے شہاب آپ بتا مجھے تو تیرے پاس کیا کیا علم ہے، ذرا شروع تو کر، میں بھی تو دیکھوں تو کیا جانتا ہے، کیا منطق تیرے پاس ہے، کیا معاملہ۔ ہاں شیخ صاحب الدین خود اپنی کتاب میں اوائل المعارف میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے بولا ہی نہیں گیا، میرے شیخ عبد القادر جیلانی بولا میرا سارا سلف ہو گیا، مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے بات کیا کرنی ہے، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا، میں زیرو ہوں، میں زیرو ہوں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے میرا اپنا ہاتھ مبارک میرے دل پہ رکھا، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ دل مبارک پہ رکھا بولے خدا گواہ ہے مجھے ایسا لگا کہ مدینے پاک کا سارا علم میرے دل میں منتقل ہو گیا۔ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی کو اللہ بغداد عراق کا شیخ بنایا، شہنشاہ بربا عراق کہلاتے ہیں آپ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ میرے دوستوں یہ تصرف کا معاملہ تھا۔ ایک اور نام آپ کو بتاؤں، بہاؤالدین نقشبند، بہت بڑے ولی اللہ ہے، نام کیا ہے؟ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ 100 سال بعد سرکار غوث پاک کے آپ کی پیدائش ہے۔ آپ کا معاملہ کیا تھا کہ حضور ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی ان کے علاقے میں آئے مریدوں کے ساتھ، اور آپ نے مشرق کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھو اس طرف اس علاقے کے اندر میرا بیٹا پیدا ہوگا، ایک میرا بیٹا ایسا پیدا ہوگا، ایسا علم جاننے والا، ایسا اللہ کا ولی ہوگا کہ دنیا اس کا طوطی بولتی ہوگی۔ سب حیران ہے یہ کون ہے، لیکن 100 سال کے بعد آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے سب کچھ علم حاصل کرنے کے بعد تصرف اور تصوف کے لیے نکلے جنگل میں، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، وہ دل میں الہام کیفیت نہیں آ رہی تھی جو اللہ والی ہوتی ہے نا۔ اب روزانہ رات کو روتے، ایک دن کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کا پتہ بتا دیا تو رات کو روئے اور فرمایا یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ تو دلوں کو پھیر دیتے ہو، کیوں میری منزل مجھے نہیں مل رہی، کیوں میری منزل مجھے نہیں مل رہی۔ رات کو خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بہاؤالدین کس وجہ سے پریشان ہے؟ بولے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، وہ مقام مجھے نہیں مل رہا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پنجہ ایسے کیا، یہ پنجہ بظاہر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ کا نام بن جاتا ہے، آپ نے وہ پنجہ لے کر ان کے سینے پہ مارا، جیسے تھپا لگاتے نا، ایسے لگا کے مار کر کہا اب دیکھ بہاؤالدین تیرے دل کا کیا حال ہے۔ آپ فرماتے ہیں صبح اٹھاؤں تو خدا گواہ ہے تجلیات مجھے نظر آنے لگ گئی، اسی لیے آپ کا نام پڑ گیا نقش بند، اس کو کہتے ہیں نقش بند، جو ہاں وہ سرکار غوث پاک کا جو سینے پہ لگا نا، آپ کا لقب ہی پڑ گیا بہاؤالدین نقش بند۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہیں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام بیان کر رہا ہوں، اور تصرف کا بیان ابھی فی الحال تو مقام ہو رہا ہے، علم کا مقام میں آپ کو بیان کروں تو اور طویل ہو جائے، مختصر میں نے یہ مقام دیکھیں، ایک اور بھی جھلک دیکھ لیں، ایک اور بھی جھلک دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، وہ دعا کیا ہے وہ سنیے گا۔ آپ نے یہ دعا کی کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا، وہ کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا فاضل ہو، خود امام چاروں ائمہ اربعین امام مالک، امام حنبل کے پاس شیطان آتا ہے ورگلانے کے لیے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی کیا معاملے میں، کبھی کیا معاملے میں، عام لوگوں کے پاس، ہمارے پاس آتا ہے، بہت سی کتابوں میں آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ بھائی میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، ارے ہم تو چلے گئے دنیا میں بڑے خوش ہیں، تو چھوڑیے اسلام، تو یہ قبول کر لے تو خوش رہے گا۔ اب آخری نزا کا وقت ہو اور آپ کے سامنے یہ کیفیت آ جائے اور آپ نے ہاں کہہ دیا تو آپ کا تو ایمان ختم ہو گیا نا۔ امام رازی جیسے شخصیت، اتنا بڑا عالم، اس کے پاس آ گئے اور اسے دلائل مانگے، دلائل دینے میں ناکام رہے تو پیر و مرشد نے کہا ارے تو اس کو اللہ کے بارے میں دلائل مانگتا ہے، یہ شیطان ملعون ہے۔ تب جا کے وہ بھی محفوظ ہوئے۔ اسی طرح غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ دلوں کے حال، ہمارے دلوں کو پھیر دیتے ہو نا،
سب کے دلوں کو پھیر دیتے ہو نا آپ پھیر دیتے ہو. بڑے بڑے اولیاؤں کے دلوں کو آپ نے, ارے اولیاء تو اولیاء, سبحان اللہ, کیسا بھی آ جائے آپ کے تصرف سے آپ کا مقام یہ ہے کہ وہ دل پھر جاتے ہیں. تو یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ایسا کیجئے کہ جب میں نزا کی حالت میں ہوں تو میرے دل پر اپنا نام کھود دیجئے, لکھ دیجئے, اپنا نام لکھ دیجئے شیخ عبد القادر جیلانی, جس طرح آپ نقش بند کرتے ہیں اتنا لکھ دیجئے. کیا ہوگا جب یہ نام لکھا ہوا ہوگا تو بتا لکھنا نہیں, کھود دینا. اعلیٰ حضرت کے فرماتے کھود دینا. لکھنے خودی بھی چیز دیکھتے ہیں نا آپ, جو ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مٹتی. آپ ٹیٹو ویٹو دیکھتے ہیں آپ جو مضبوط, ویسے آپ لکھ لو تو دیوار سے کوئی بھی مٹا دے گا. یا رسول اللہ کا نام لکھا ہوا مٹا دیتے ہیں, چل بھائی مٹا دیا, مٹانے والے کو کیا, وہ اللہ پوچھے گا, مٹا ہی دیتے ہیں دیکھنا. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, کچھ لوگ مٹا بھی دے شاید میرے دل سے آپ کا نام, آپ میرے نام, اپنا نام کو کھود دیجئے. بولو کیا ہوگا کیا کہ دل پہ کندہ ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ دل پہ کندہ مینس خدا ہوا, کندہ کے معنی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ دزد رجیم. یا امام, یا میرے غوث اعظم, جب آپ کا نام میرے دل پہ کھد جائے گا تو دزد رجیم, وہ شیطان آئے گا مجھے ورگلانے, میری موت کے وقت آئے گا, ضرور آئے گا, سب کے پاس آتا ہے. کیا فرمایا کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ دزد رجیم. جیسے ہی آئے گا الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. یا شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کا نام ہوگا تو شیطان کی مجال ہے, وہ نام دیکھ کے واپس پلٹ جائے گا کہ یہ قادری ہے, یہ سچا عقیدے والا ہے, آقا علیہ السلام کا غلام ہے. تو میرے دوست بزرگوں, یہ کچھ تصرفات. اعلیٰ ایک مقام غوث اعظم کا مقام چلتے چلتے سنیں. اللہ اکبر, تصرف کی باتیں آج کر رہے ہیں ہم, تو تصرف میں مقام سنیے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف ہے, اور بغداد شریف میں مسجد کی ممبر پر آپ اعلان کر رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرے قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہیں. یہ اعلان کیا نا تو میرے دوستوں بزرگوں تمام عالم کے ولیوں نے اسی وقت گردن جھکا لی, اسی وقت گردن جھکا لی. انہیں سمجھا دیں مسجد کلوز ہے, آپ کو نوک نہیں کرنے کی ضرورت, بیک ڈور سے بلا لو, بیک ڈور سے آ جائیں. جزاک اللہ. پڑھیے درود محمد صلی اللہ علیہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ہاں, تو مقام غوث اعظم کیا جو آپ نے اعلان کیا نا, تو آپ دیکھیں ولیوں کی شہرت بعض کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے, ولی کامل مشہور ہو جاتا ہے. آپ کی پیدائش کے وقت بھی تھی, آپ کی بعد میں بھی تھی, اور آپ کی شروع میں بھی تھی. آپ کی شہرت جو ہے شروع میں بھی تھی. شروع میں کیسے؟ جب یہ آپ نے اعلان کیا نا, یہ قدم ربی حاضی کل ولی اللہ, تو ہوا کیا؟ ہوا ایسا کہ کئی سو سال پہلے, یعنی 200 ایئرز بیفور, حضرت جنید بغدادی کو الہامی آواز آئی. اب مسجد میں تھے جنید بغدادی مسجد میں, کہ اچانک الہامی آواز آئی. لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے گردن جھکا لی. بعد میں سوال کیا, یا جنید بغدادی آپ نے کیا بات ہے, آج عمل کیا کہ گردن بالکل جھکا لی؟ مجھے الہامی آواز آئی, کہیں سے الہام ہوا کہ ایک ایسا ولی اللہ آنے والا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کئی سو سال بعد, کہ وہ اعلان کرے گا ممبر پر کہ میرے قدم تمام اولیاؤں کی گردن پر میں نے ابھی سے ہی جھکا لیا اپنی گردن کو. میرے دوستو بزرگوں, یہاں پہلی شہرت حضرت امام عسکری 12 اماموں میں سے ایک امام ہے. انہوں نے ایک مصلح اپنے مرید خلیفہ کو دیا کہ یہ مصلح 400 ہجری کے اندر ایک ولی اللہ آئے گا عبد القادر, یہ اس تک پہنچانا ہے.
کوشش کرنا ایک کے بعد دیگر تیرے کو حفاظت کے ساتھ رکھیں، اور جب وہ اس کی ولادت ہو تو وہ اس کو پیش کیا جائے مصلی۔ یعنی شروع سے میں نے کہا آپ کا معاملات تھا، اور یہ جو قدم رقبی کلو ولی اللہ کا جو اعلان ہوا، وہ اعلان کیا تھا میرے دوستوں بزرگوں؟ اللہ امام المغربی، دیکھیں آپ، سرکار غوث اعظم کا سلسلہ کوئی ایک سلسلہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں صرف قادری سہروردی تک ہے، نہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے دنیا کے جتنے سلسلے بغیر غوث اعظم کے فیض کے وہ سلسلے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ سمجھیں، آپ کی معلومات کے لیے، ایک سلسلہ ہے المغربی، سلسلہ شاذلیہ، پورے عرب کے اندر جہاں دیکھیں گے نا، پورا عرب بہت بڑا ہے، یہ پورے کے پورے شاذلیہ سلسلے کے ہیں، شاذلیہ سلسلے کے پیر و مرشد علامہ المغربی رحم اللہ تعالی علیہ یہ ہے، اور غوث پاک کے زمانے کے ہیں۔ میرے دوستوں یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی، یہ تقریباً غوث اعظم کی سیرت پاک کی بے شمار کتابیں ہیں، جو 3 مشہور کتابیں آپ کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے میں بتاتا ہوں۔ 3 کتابیں ایسی ہیں جو ولی بناتی ہیں، 3 کتابیں ایسی ہیں جو اللہ کا ولی بناتی ہیں۔ کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے مرشد نہیں ملا، پیر نہیں ملا، میں نہیں بنانا چاہتا، یہ 3 کتابوں کو ورد کرے، پڑھتا رہے، اس کو مرشد کی حاجت نہیں رہے گی۔ پہلی کتاب آپ کو معلوم ہے بہت مشہور، کشف المحجوب، پہلی کتاب، اللہ اکبر۔ یہ جو کتابوں کے نام لے رہا ہوں نا، یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ عام آدمی پڑھ لے، سچی بات بتاؤں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں جاہل آدمی، میں اپنے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں تو بولے یار کتابی سمجھ میں نہیں آئی، وہ کسی کے باپ کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے ولی سمجھنے کے لیے کئی دن لگاتے، تب اس کتاب کو سمجھتے، پھر اس کتاب کو سمجھ لیا تو پھر کیا ہو گیا، اللہ ولایت نصیب ہوئی نا، یہی نا۔ پہلی کتاب کشف المحجوب، کتابیں بہت ہیں لیکن میں 3 کے نام آپ کو دے رہا ہوں چیدہ چیدہ۔ دوسری کتاب ہے عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی جس کا میں نے ذکر کیا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب۔ اور تیسری کتاب فتوحات مکیہ، علامہ ابن عربی، تم سب جانتے ہو اس کو، اب آج کل تو بہت، اس کی میں بتاؤں گا آپ کو آج انشاءاللہ نئی بات، تم بھی یاد رکھو گے کبھی زندگی، پڑھتے نہیں تاریخ اگر آدمی پڑھے تو پتہ چلے کہ علامہ ابن عربی وہ جب ترکی کی وجہ سے ہر آدمی جانتا ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے وہ ہیں کیا، وہ آج تھوڑا سا میں اگر 2 منٹ انشاءاللہ تعالی وقت ہوا تو وہ ضرور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں، ان کا کہیں سے ملے آپ کو، اردو ترجمے آ چکے ہیں سب کے، لیکن اگر غوث اعظم کی سیرت پاک و کرامت پر پڑھنی ہے تو سب سے بیسٹ کتاب ہے بہجت الاسرار۔ یہ فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے زبط الآثار، کس نے؟ حضرت علامہ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان نے ان کا فارسی ترجمہ کیا، اندازہ کیجئے۔ اس کے بارے میں اشرف تھانوی لکھتے ہیں کہ ساری حدیث کی کتابیں حوالوں کے ساتھ ہیں، بخاری صحیح ہے وہ اس لیے کہ اس کی سندیں اچھی ہیں، لیکن یہ کتاب بہجت الاسرار اس لیے کرامت غوث پاک کی سچی ہے کہ اس میں بھی وہی سندیں دی گئی ہیں، بندوں کے نام دیے گئے کہ یہ کرامت فلانے نے بیان کی، فلانا، وہ بھی موجود، اس کی بھی تصدیق کی گئی۔ اور انور کاشمیری دیوبند کے بہت بڑے محدث جنہوں نے شرح کی بخاری کی، فتح الباری، انہوں نے اپنے دیباچے میں آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں لکھا کہ ویسے تو بخاری شریف بہت اعلیٰ کتاب ہے کیونکہ سند ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم کی بہجت الاسرار کے اندر جو کرامات ہیں وہ حق ہیں، ساری کی ساری سچ ہیں، اس لیے کہ اس کی سند بھی اعلیٰ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، دو بہجت الاسرار، آپ پڑھ کے دیکھیے کتاب، اردو میں بے شمار تراجم آ چکے ہیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک نہیں ہے، میں 200 400 500 کرامتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ تفریح الخاطر علامہ عبد القادر اربلی علیہ رحمت الرضوان، شاید میں نام گناتا جاؤں غوث پاک کی سیرت پاک کے ہوشوں میں، شاید اس سے اتنی بڑی کرامت والا کوئی ولی آج تک آیا ہی نہیں ہے، یاد رکھنا، جتنی غوث اعظم کی قدم قدم پر کرامتیں ہیں نا، ایسا ولی کوئی نہیں آیا، اسی لیے تو ہم قادری کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں فخر ہے، کیوں نہ ہو یار۔ آپ دیکھو، میں ابھی تصرف کی بات کر رہا تھا نا آپ کے سامنے، اب میں کیا کر رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اعلان کیا تو المغربی نے اپنے مرید امام شاذلی کو بھیجا، جا غوث پاک کا اعلان ہو چکا ہے، گردن جھکا لینا، میں نے یہاں گردن جھکا لی تو وہاں جا کے گردن جھکا لینا۔ یہ اور خراساں کی پہاڑوں پر معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز چلا کر رہے تھے، جب ان کو یہ آواز آئی تو خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت الرضوان نے گردن جھکائی، گردن جھکائی، اتنی جھکائی کہ گھٹنے تک لگ گئی، یہاں گھٹنے تک لگی، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب عثمانی فرماتے ہیں، او غیاث الدین کے بیٹے، تو واقعی تو نے شہنشاہ ہند الولی کا نام اونچا کر دیا،
تو نے اتنی گردن جھکائی کہ ہم خوش ہو گئے. میرے دوستوں کے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی. اب سنیے نا, تو بھی شیخ خواجہ غریب نواز جب جھکے, لکھنے والے مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کہ وہ جھکے تو وہ اتنا نہیں جھکے اور کہنے لگے یا میرے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میری گردن پر نہیں, میری آنکھوں پر, میرے سر پر, میرے جگر پر, میرے دل پر, ہر جگہ پر, کہ یہ آنکھیں یہ دل یہ سر یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم. اور کیا بات ہے میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی, یہ تو میں نے ولیوں کے تصرف آپ کو بتایا نا کہ دلوں کو پھیر دینا. اور یار آپ اس کو کیا کہو گے, ایک نہیں کم از کم 200-250 کرامت تو میں نے پڑھی, آپ نہیں پڑھی ہوں. چوروں کو قطب بنایا. ارے چوروں کو ولی بنا دیا, دماغ میں نہیں بیٹھتی, لیکن آپ سب کے دماغ میں بیٹھی. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اللہ ہمارے غیر سب مانتے ہیں, ہمارے سب خیر مانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو گلی میں کوئی چور پکڑ لے کسی چوری کی وجہ سے, آپ نگاہ ماریں, بولے یار یا اللہ یہ تو میرے پاس آیا, بھلے چوری کے لیے آیا, کچھ تو لینے آیا, تو اپنی عطا سے کچھ عطا فرما دے. بس نگاہ ماری وہ ولی بن گیا. چور تھا, چوری سے دمر ہو گیا. گھر میں چور آ رہا ہے میرے دوستو بزرگوں, گھر میں چور آ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے گھر میں چور آ رہا ہے, چھپ گیا. کتب آئے, ہمیں کتب چاہیے وقت کا, بولے میرے پاس ایک ہی بندہ ہے, یہی وقت کا کتب ہے, اس کو لے جا. وہ چور بولتا مجھے کتب بنا دیا. میرے دوستو بزرگوں, یہ نگاہوں سے ولایت. ایک بندے نے رات کو سوچا میں پیر کسی کو نہیں بناؤں گا, میں بناؤں گا پیر ایسے کو. بس پھر دل میں خیال ہے, خواب میں اس کو بشارت ہوئی کہ تیرے دروازے میں سے بغداد میں جو پہلا بغداد کا مین گیٹ ہے, صبح فجر سحری کے وقت کوئی داخل ہو اس کو پیر بنا لینا, وہی تیرا پیر. اب ہو گئی مینٹلی طور پہ, بس نہیں, صبح ہی پہنچ گیا سیدھا جاگ کے اسی وقت, اور جا کے کھڑا ہو گیا دروازے کے بعد. ایک بندہ آیا اور وہ تھا چور. اس کو پکڑ لیا, تو میرا پیر, تو میرا. او بھائی میں تو کیا ہوں مجھے معلوم ہے, چھوڑ نو. نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ایسا پکڑ لیا. اس نے کہا کس طرح گولی دے کے بھاگوں, مجھے تو چوری کے لیے جانا ہے, میرا تو ٹارگٹ ختم ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو اب اس نے گولی کیا دی. بولا اچھا تو واقعی مجھے پیر مانتا, چل میں تجھے مرید بناؤں گا, لیکن میرا پہلے عمل کر. پھر عمل کر کے میں بھی آتا ہوں. وہ عمل کر کے بولے کیا, بولے سجدے میں جا, اللہ اللہ پڑھ, اللہ اللہ پڑھ, پڑھتا رہے, کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھ لے گا, میں واپس آتا ہوں. اس نے اس کو دے دیا, وہ سجدے میں چلا گیا. اس نے بولے بھائی پیر صاحب کا حکم ہے. اب پیر چوری کرنے گیا غوث پاک کے پاس, غوث پاک نے نگاہ ماری اور ولی بنا دیا. اور واپس آیا تو پھر اس نے اس کو مرید بھی بنا دیا. اس کی تمنا بھی پوری ہوئی نا. سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں, کہ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے, عجب شان تیری یا غوث جلی ہے, آتا ہے گر چور بنتا ولی ہے, آتا ہے گر چور. میرے دوستو بزرگوں, آخر میں 2 باتیں. آئیے, ابن عربی آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا نام ابن عربی نہیں ہے, ابن عربی ان کا نام نہیں ہے. سن لیجئے, علامہ ابن عربی آپ سمجھتے ہیں ترکی کی پورے آج کل آئے ہیں, پورا فائل کتابیں اب لوگ بڑے شوق سے اردو ترجمے آ رہے ہیں دبا کے. ابن عربی ان کے والد کا نام ہے, ابن عربی. مقصد سمجھ رہے, ابن عربی, ابن حسین, ابن علی. تو یہ ابن عربی ان کے والد کا نام ہے. ان کا نام ہے محی الدین, اور یہ حضور غوث اعظم کی عطا ہے. سنو کیسے, سبحان اللہ. بے شمار مفسروں نے لکھا, اس پر کلام کیا. میں شاید ایک بھول گیا. علامہ ایک عربوں کے ایک امام ہے, اللہ اکبر, ان کا میں ملا علی قاری علیہ رحمت الرضوان, بہت بڑے عالم ہیں عربوں کے, بہت بڑے عالم, اللہ بڑا مقام ہے ان کا. وہ اپنی کتاب میں غوث پاک کی ایک کرامت لکھتے ہیں. میں نے چلتے چلتے آپ کو سناؤں تو آپ کو لگے کہ اتنا بڑا محدث سنا رہا ہے تو کوئی بات ہوگی نا. کہتا ہے ایک بندہ آیا, سرکار غوث اعظم کچھ کام کر رہے تھے, تو آ کے کہتا ہے یا غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر 7 بیٹیاں ہو گئی ہیں میری, مجھے اب بیٹا چاہیے. سرکار غوث پاک نے نگاہ ماری, ابھی کام کر رہا, ابھی جا 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 ہو جائے گا. یہ دیکھو انداز, لکھا ہونے کا انداز تھا, ہوتا ہے نا, جا 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 ہو جائے گا. چل چلا گیا. وہ اتفاق کی بات ہے 9 مہینے کے بعد اس کے یہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی.
اب وہ کپڑے میں ڈال کے لے آیا سرکار غوث اعظم پیرانے پیر داد. کون لکھ رہے ہیں دیکھ لو, ملا علی قاری علیہ رحمت الرضوان, بہت بڑا امام عربوں کا محدث, چھوٹی موٹی ہستی نہیں. وہ فرماتے ہیں وہ آ گیا تو شیخ عبد القادر نے حجت کرنے لگا. بولا آپ نے کہا تھا بیٹا ہوگا, ادھر بیٹی ہے. بولے میں نے کہا تھا بیٹا ہوگا, میں نے کہا تھا. اب وہ سمجھ رہے ہیں وہ انداز کیا ہے کہ اس وقت جس طرح سرکار غوث اعظم نے کہا تھا آپ بھی سمجھ. بولا ہاں کہا تھا. بولا اچھا میں نے کہا تھا کپڑے میں لپیٹ بچی کو اور جا اس کی ماں کی گود میں دے, اور اس کی ماں کو بولنا ذرا اس کو کھول کر تو دیکھ, آنکھیں کھول کر. وہ لے گیا اور جب آنکھیں کھول کر دیکھی وہ بیٹی نہیں بیٹا بن چکا تھا. یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کرامتیں تو میں نے ابھی اسٹارٹ ہی نہیں کی, کرامتیں تو میں نے ابھی اسٹارٹ ہی نہیں کی میرے دوستوں بزرگوں, ورنہ کرامت جتنی ان کی ہے قدم قدم کے اوپر. میں تو تصرف کے بات بھی کر رہا تھا, معاملات بھی دوسرے اور بھی ذکر ہو رہے تھے. لیکن آپ دیکھیے حضور کیا بات کر رہا تھا میں حضرت ابن عربی کی. آپ کے والد ابن عربی حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے. 24 سے 25 سال خدمت کی حضور غوث اعظم کی, ساتھ ہی رہتے خدمت. اور وہ دیکھ رہے ہیں ان 24 سال آخری عمر ہے, میں نے کہا نا آخری عمر میں کرامتیں لا تعداد. کسی کو بیٹا دے دیا, کسی کو کیا 6 بیٹے دے دیے, کسی کو 5, کسی کو زندہ کر دیا, کشتی کو ابھار دیا. تو آپ کتنی کرامتیں, اگر میں خالی چیدہ جھلکیاں دیتا رہوں تو اسی کے اندر 100-200 تو ایسے ہی پڑ جائیں گے. تو دیکھو وہ دیکھ رہا ہے نا کہ یار شیخ عبد القادر جیلانی بے اولادوں کو اولاد دے رہے ہیں, اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی 24 سال سے. لیکن کبھی منہ سے غوث پاک کو نہیں کہا کہ یا شیخ عبد. ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ارے او ابن عربی کبھی تیری تمنا بھی تو بولنا. اب چپ ہو گئے گردن اٹھا کے, بولا نہیں بولنا. بولے یا شیخ عبد القادر جیلانی بس ایک بیٹے کی تمنا ہے, 24 برسوں کے اولاد نہیں ہے. بولا اب بولتا ہے جب ہمارے آخری وقت ہیں. بولا لے اللہ نے میری پشت پہ ایک بیٹا رکھا ہے, سنو اللہ نے میری پشت پہ ایک بیٹا رکھا ہے, اپنی کمر کو میری کمر کے ساتھ ملا دے اللہ تجھے بیٹا عطا فرما دے گا. اور سن وہ بیٹا کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے نسبت کیسی ہے غوث پاک کی, بولو بیٹا وقت کا بہت بڑا عالم ہوگا, بہت کا بڑا ولی ہوگا, مگر اس کا تو نام رکھنا محی الدین, میرے ہی نام پر اس کا نام رکھنا محی الدین. اللہ, اور وہ بہت بیٹا پیدا ہوا سبحان اللہ, محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ کامل ولی اللہ, بہت بڑا تصوف کا بہت بڑا ہی سمجھ لو, میں کہتا تصوف میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. ان کی کتاب میں نے بتائی نا فتوحات مکیہ, یہ ان کی کتاب ہے. کسی نے چیلنج کیا تو آپ نے کہا چیلنج کرتا ہے اس کتاب پہ, تو آپ نے کیا کرا, میں مکے کی چھت پر اس کو رکھ دیتا ہوں 1 سال تک, اگر اس کے ایک حرف میں بھی غلطی ہو اللہ اس کو مٹا دے, وہ مٹی جائے گی. کوئی بھی کتاب رکھ دو, بارشیں آ رہی ہیں, طوفان آ رہا, ہوائیں آ رہی ہیں, کوئی بھی کتاب, اور اس زمانے کی کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, پرنٹنگ نہیں تھی. وہ کتاب 1 سال تک مکے کی چھت پہ رہی, جب نکالی تو ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا. یہ ہے فتوحات مکیہ, جن کے ولی پڑھنے والے, میں نام گناؤں نا لائن سے, ان کے ولی, اور ولی بھی ایسے کہ بس کمال کی بات ہے. تو دوستو بزرگوں آئیے آخر میں ایک واقعہ جو شیر کا سناتا ہوں نا میں, وہ شیر کا بھی سن لو کرامت. شیر اور کتا, یعنی ایک ولی کا شیر اور غوث اعظم کا کتا, اعلیٰ حضرت نے بیان کیا, اس لیے آخر میں بیان کر رہا ہوں المحبت کے ساتھ. آج 11ویں شریف ہے نا, میرا دل تھا کہ آج بس بیان تو 11ویں شریف کا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ نکل جائے, پتہ نہیں اگلے مہینے کیا حالات ہوتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, حالات کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اب امید ہے کہ اب اچھا ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو اب معاملات آ گئے ہیں نا کچھ اس کے علاج کے, انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. لیکن بیٹھ تو ہم 11ویں کو بنائے بغیر ایسے نہیں منائیں گے, تو ایسے تو ہم منائیں گے نا, غوث پاک کا ذکر ہم نہ کریں, اللہ اکبر, اس لیے کہ ہمارا تو دامن ہی ہاتھ میں ہی دامن ہے غوث اعظم کا. اسی لیے کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا, غوث اعظم کا. اس لیے کہ وابستگی اختیار کر لو سلسلے سے, انشاءاللہ تعالی غوث اعظم مایوس نہیں کریں گے. مریدی لا تخف اللہ ربی کہہ دیا نا, مریدی فکر نہ کر, اگر تو غوث اعظم کے دامن کو تھام لیا تو غوث اعظم تجھے کل قیامت کے دن ضرور بچائیں گے. اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں میرے دوستوں. آئیے, ایک ولی تھے احمد, شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا تصرف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک شیر کو قابو کر لیا تھا, دیگر تصرفات بھی تھے, اللہ کے مشہور تھے. وہ اتنے خونخوار شیر پر سفر کرتے تھے کہ لوگ دور ہٹ جاتے تھے کہ وہ شیر اتنا خطرناک, لیکن آپ مزے سے سفر کرتے. جب لوگوں نے آپ کی کرامتیں دیکھی تو دعوتیں دینی شروع کی گھروں میں, ارے بابا ہمارے پاس آئیے, آپ ہمارے پاس آئیے اللہ کے ولی. تو ان کی شرط یہ تھی کہ میرے شیر کے لیے گائے کا بندوبست کرو گے تو میں آؤں گا. کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی سے عرض کی, مریدوں نے, ہمیں بھی دعوت دینی چاہیے نا, اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں چلو کر دو, اس میں کیا مہمان ہے, میں منع تھوڑی لے آؤ. بولے لیکن وہ گائے مانگتے ہیں شیر کے لیے. بولے اپنے استبل میں گائے دے دو ایک گائے.
واہ واہ، آپ نے کہا اچھا حکم مل گیا نا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کے باہر ایک سوکھلا مریل سا کتا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مریل کتا بنا دے، وہ بھی سگے غوث اعظم کتا، مریل سا، صرف ہڈیاں موٹی کھانا، بچی مال کھانا بس اور سو جانا، کچھ نہیں کرنا. لیکن وفادار تو دیکھتے ہو نا آپ. اور پھر ہمارے تمہارے وفادار کتے ہوں تو غوث اعظم کا کتا تو واہ واہ کیا شان ہوگی. سنو، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی دعوت ہو رہی ہے اور یہ شیر جو ہے ہمارے استبل کی، غوث پاک کے استبل کی گائے کو کھائے گا، ہلا. اور وہ شیر اندر آیا تو اس نے کہا لے آؤ گائے. اب مرید گائے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. ابھی شیر نے جمپ ماری نہیں گائے پر، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ابھی اس نے ماری نہیں کہ وہ کتا اتنی تیزی سے بھاگا ہے، بھاگتا بھاگتا شیر کے پیٹ کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا، آر پار ہو گیا. اور وہ احمد شیخ احمد دیکھ کے حیران رہ گئے، حیران رہ کے جملہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار جس در کے کتے کا یہ حال ہے اس در کے شہنشاہ کا کیا حال ہوگا کہ کیوں دبے جس کو حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ تعالی آج ہمارے اس پروگرام کو، آج کی محفل کو قبول فرمائے، سنت ادا کر لیجئے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی ہم سب سے اور پوری دنیا سے دور فرمائے. آمین. وآخر